آج انشاءاللہ تعالی سورہ مزمل کا حاضرات کا عمل اور تشخیص کا عمل بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ سورہ مزمل روحانی عملیات کورس سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی آج کی ویڈیو ہے ویڈیو نمبر 4۔ الحمدللہ پہلے سورہ مزمل شریف کی زکاتیں بیان کر چکا ہوں اور تشخیص کے 2 اعمال بیان کر چکا ہوں، اور آج کا یہ عمل جو ہے 8واں عمل ہے، ویڈیو نمبر 4 ہے لیکن وظیفہ یا عمل نمبر 8 ہے۔ آج حاضرات کا عمل بیان کروں گا۔ یہ حاضرات خاص مرض معلوم کرنے کے لیے ہے۔ آپ کے پاس کوئی مریض آیا یا آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ جنات کا یا جادو کا خلل ہے یا نظر بد کا ہے یا جسمانی مرض ہے، آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ عمل کریں گے۔ اس عمل کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس حاضرات میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، صرف آپ امراض کے حوالے سے ہی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے ان کا تو الحمدللہ یہ گولی کی طرح عمل کھلتا ہے، فٹافٹ کام کرتا ہے، ان کو تو کوئی تاخیر ہوتی ہی نہیں ہے، کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی۔ لیکن جنہوں نے سورہ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ان کے لیے بھی یہ عمل کام کرتا ہے، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہے پہلے ان کے لیے عمل بیان کرتا ہوں، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی بعد میں ان کے لیے عمل بیان کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں ہی بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ترتیب عامل حضرات کے لیے۔ سب سے پہلے مریض کو اپنے سامنے بٹھائیں اور مریض کو کہیں کہ وہ آنکھیں بند کر لے۔ آپ کو یقین ہو، تسلی ہو کہ مریض آنکھیں نہیں کھولے گا تو آپ اپنا عمل کریں۔ اگر شک ہو یہ آنکھیں کھول لے گا، بند نہیں کر سکے گا، تو آنکھوں پر اس کے پٹی باندھیں۔ کوئی کپڑا ہو، کوئی گھر میں کوئی دوپٹہ وغیرہ موجود ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، کوئی بھی پٹی ہو، پاک صاف آنکھوں پر باندھ لیں تاکہ باہر کی روشنی اس کو نظر نہ آئے۔ مریض کو آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ مریض کے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑنی ہے، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں گے، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ ناس، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار درود شریف، پھر 11 بار آیت الکرسی، پھر 3 بار درود شریف، پھر سورہ مزمل شریف کی ابتدائی 5 آیات 3 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہاں تک 3 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر مریض پر دم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ مریض سے سوال و جواب کریں۔ مریض اپنی آنکھوں میں تمام حالات دیکھے گا۔ اگر اس کے ساتھ جادو کا معاملہ ہوگا تو موکلات حاضر ہوں گے، اس کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ جنات کا معاملہ ہوگا، شیاطین کا معاملہ ہوگا، تو موکلات اس کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ جنات کا، شیاطین کا معاملہ ہے۔ نظر بد کا معاملہ ہوگا تب بھی یہ موکلات بتا دیں گے، اور جسمانی معاملہ ہوگا تب بھی یہ بتا دیں گے کہ آپ ڈاکٹر سے، حکیم سے علاج کروائیں۔ اس عمل کے لیے 1-2 چیزیں ذہن نشی فرمائیں۔ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑنی ہے تو یہ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے یہ طریقہ کار شرعاً درست نہیں ہے، تو خواتین کے لیے دور سے ہی آپ دم کریں گے، آپ ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ اور دوسرا، یہ عمل ہر کسی پر نہیں کرنا، یہ عمل مریض پر ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ میں بیمار رہتا ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو میرے معاملے کے متعلق آپ مجھ پر ہی عمل کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی اور پر کریں گے۔ یعنی یہ مریض پر ہی کھلتی ہے حضرات، اوروں پر کریں تو ان پر بھی کھل سکتی ہے، لیکن مجرب آزمودہ فائدہ مند یہ ہے کہ آپ مریض پر ہی کریں تو مریض پر ہی عمل جلدی کھلتا ہے۔ اس سے بس آپ یہی سوالات کریں کہ مریض بیمار ہے تو اس پر کیا معاملہ ہے، وہ بتاتے ہیں جادو کا معاملہ ہے، تو جادو کتنے عرصے سے ہے، جادو کہاں دفن ہے، اور کس طرح کا جادو کیا گیا،
اسے نتائج و نقصانات کیا حاصل ہوں گے، یہ آپ کو اجازت ہے۔ جنات کتنے ہیں، شیاطین کتنے ہیں، یہ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کس جگہ پہ تھے، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، کوئی ٹھیک ہیں یا ظالم شریر ہیں، اس طرح کا سوال کر سکتے ہیں۔ نظر بد ہے، اس سے کیا کیا نقصانات ہوئے، اس کے علاج کے بارے میں بھی جاننا چاہیں، اس کا علاج کیا کیا جائے، اس کا سد باب کیا کیا جائے، اس طرح کے سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ یہ سوالات کریں کہ اس پر جادو ہے، کس نے کیا ہے، اس طرح کے سوالات کی آپ کو میری طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اس طرح کے سوالات سے موکلات بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے سوالات کریں گے، میں نے آپ کو منع کر دیا، میری آپ کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی آپ عمل کریں گے تو یہ عمل آپ سے چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، آئندہ اس عمل میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، اور شرعاً بھی یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں جنات جو ہیں وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، آپ ان سے ایسی بات پوچھیں جو آپ کو فائدہ دے یا خلق خدا کو فائدہ دے۔ جنات غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ غیب کی باتیں، تمام باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل سب کا سب غیب جانتے تھے، نہیں، جس کی جتنی ضرورت تھی اللہ نے عطا فرمایا۔ انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کے برابر کا علم جانتے تھے، یا جیسے اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، انبیاء وہ ذرے ذرے کو جانتے تھے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ انبیاء کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جس کی ان کو ضرورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، جنت بھی غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھا دی، جہنم کے حالات دکھا دیے، یہ بھی غیب کی باتیں ہیں۔ قبر کے حالات دکھا دیے، قیامت تک آنے والے حالات دکھا دیے، یہ بھی غیب کی باتیں ہیں۔ اور تو اور چھوڑیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کی زیارت کروائی۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت عطا کر دی، پھر سوچو اللہ نے ان کو کیا علم دیا ہوگا۔ اس پر بھی میں اپنا عقیدہ اور ایمان بتا دوں۔ میرا ماننا یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے جس کو جب جدھر جتنا جیسے دینا چاہا اللہ نے عطا فرمایا۔ نمبر تین، اللہ نے انبیاء کو اتنا علم عطا فرمایا جتنا علم انبیاء کی ضرورت تھا۔ نمبر چار، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا بھی فرماتے ہیں، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دے دیتے ہیں، اور کائنات میں افضل ترین لوگ جو ہیں انبیاء ہیں، اور امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آپ کو علم عطا فرمایا، یعنی کہ حضور کو جو علم عطا ہوا اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم حضور کو عطا ہوا۔ اب وہ آدمی گھٹیا ہوگا، گرا ہوا ہوگا، بد اخلاق ہوگا، بد عقیدہ ہوگا، جو انچی ٹیپ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ناپنے کی کوشش کرے۔ اپنی اوقات کو دیکھو، اپنی حیثیت کو دیکھو، گندا نطفہ، گندے نطفے سے پیدا ہونے والا آج حضور کے علم کے اوپر بات کرے گا۔ عقیدہ اتنا کافی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ نے جس کو عطا فرمایا، عطا فرمانا چاہا عطا فرما دیا۔ انبیاء کو اللہ نے ان کی ضرورت کے مطابق عطا فرمایا۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم میرے آقا، میرے مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اب اللہ جانے حضور کو کتنا علم عطا فرمایا، حضور جانے کہ ان کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ میری حیثیت تو نہیں ہے بات کروں، جو بات کرے گا اپنی آخرت تباہ کرے گا، اپنی دنیا بھی تباہ کرے گا۔ یہ وضاحت اسی لیے کر دی ہے کہ بس ایک عقیدہ ضروری ہے،
اللہ کے برابر کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس۔ کسی نے یہ عقیدہ رکھا، ایمان رکھا کہ فلاں ہستی کے پاس اللہ کے برابر علم ہے، تو ایسا آدمی کافر ہوا، ایسا آدمی مشرک ہوا۔ باقی اللہ جانے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا فرمایا، اور محبوب جانے کہ انہوں نے اللہ سے کیا لیا۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، میں اور آپ اس کے بیچ میں بولیں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے، ذلیل ہوں گے اور گمراہی کے اندر جائیں گے، بد عقیدہ ہوں گے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اگر آپ برا نہ مانیں، اس طرح کے سخت جملے اکثر میں کہتا نہیں ہوں، لیکن آج کا یہ نقطہ ایسا ہے کہ یہاں پر میں یہ جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق بات کرتا ہو، حضور کے علم کو انچی ٹیپ کے ساتھ ناپنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ کی قسم وہ بد نسل ہو سکتا ہے، کوئی حلال زادہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ ملا، جن کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جن کی وجہ سے مکہ و مدینہ ملا، اللہ ملا، ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہرگز بات نہیں کر سکتے۔ کوئی بد نسل ہوگا، کوئی بد نسل ہوگا جو ان کے اوپر اعتراضات کرے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حاضرات میں موکلات جو حاضر ہوتے ہیں، ان سے ایسا کوئی خفیہ سوال نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اور موکلات غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کسی جن نے، کسی موکل نے آپ کے ساتھ جھوٹ بول دیا کہ فلاں آدمی نے فلاں پر جادو کیا ہے، اس کے نتائج آپ جانتے ہیں کیا ہوں گے؟ فساد برپا ہوگا۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آپ فساد برپا کریں۔ اسلام تو کہتا ہے امن کی بات کرو، محبت کی بات کرو، خدمت کی بات کرو۔ میں آپ کو یہ وظائف بتاتا ہوں، عملیات بتاتا ہوں، ذکر و اذکار بتاتا ہوں، میں اس لیے تھوڑی بتا رہا ہوں کہ آپ جا کر فساد کرو، آپ جا کر لڑائی جھگڑے کرو۔ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ خلق خدا کی آپ خدمت کرو، ان کے اوپر محنت کرو، ان میں باہمی پیار، محبت، اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ امت کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے مت بنو۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔